اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سنۃ الاولیٰ، ہجرت کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو سالوں کی ترتیب سے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو جو پہلا سال تھا اس کے جو اہم واقعات ہیں اس میں جو سب سے شروع میں اہم بات ہوئی وہ بناء المسجد، مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے تو اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی، اور اس کے لیے جو جگہ ہے وہ والی جگہ منتخب ہوئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ مبرک سے مراد یہ کہ اونٹنے کے بیٹھنے کی جو جگہ تھی، اور وہی جو بنو مالک بن نجار آپ کا جو ننہیال تھا ان کا جو محلہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جو جگہ تھی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی، اس کو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے مسجد کی تعمیر کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ جو جگہ تھی اس میں مربت تھا کہ جس میں کھجوروں کو وہاں پر رکھ کر خشک کیا جاتا تھا، اور یہ جگہ دو لڑکوں کی ملکیت تھی جو یتیم بچے تھے، اور اسد بن زرارہ انصار کے سردار ہیں ان کی پرورش میں تھے۔ تو ان بچوں کو آپ نے بلایا اور ان سے اس زمین کا ساوا مہما بھاؤ تاؤ کیا تاکہ اس زمین کو خرید کر اس کے اوپر مسجد تعمیر کریں۔ ان دونوں نے کہا کہ نہبہ لک یا رسول اللہ، ہم اس کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم بیچتے نہیں ہیں، آپ سے کوئی قیمت نہیں لیتے۔ فابا علیہ الصلوۃ والسلام ان یقبلہ منہما ہبۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کے طور پر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بل ابتاعہ منہما، بلکہ ان سے خریدا، قیمت دے کر ان کو خریدا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نابالغ بچے ہیں تو ان کا ہبہ درست نہیں ہوتا، ان کی طرف سے کوئی چیز اگر دی جائے خوشی سے بھی تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، شرعی مسئلہ ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز لے رہی ہیں اور مسلمانوں کے اجتماعی کام کے لیے ایک چیز دی جا رہی ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے سے اگر وہ چیز لی جائے تو اس کی دلی رضامندی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک اصول آپ نے مقرر کیا کہ ایسے موقع پر بندہ قیمت دے کر ہی اس چیز کو وصول کرے، خریدے۔ یہ جو جگہ تھی اس کے اندر کچھ پرانے زمانے کی جاہلیت والی قبریں بنی ہوئی تھیں، بہت پرانی جس طرح ہوتی ہیں، اور کچھ کوفر گڑے تھے، نخل اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ قبور کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو پرانی قبریں ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے، مطلب ختم کر دیا جائے۔ تو اتنی پرانی قبریں ہوں جس میں کئی سال گزر چکی ہوں اور اندر جو مردے ہیں ان کے گل سڑ جانے کا اندیشہ ہو، ایسی جگہ کو اوپر سے مسمار کر کے ختم کر کے اس جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور جو گڑے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ سوویت ان کو مٹی وغیرہ ڈال کر برابر کیا جائے، اور جو کھجور کے درخت تھے پپوتیا ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد لبن کہتے ہیں کچی اینٹوں کو، مٹی کی جو اینٹیں بنائی جاتی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا۔ اینٹیں بنائی گئیں تو سب لوگ تعمیر کرنے میں شروع ہو گئے۔ اور جو دروازے کے دونوں کواڑ تھے تو دروازے کی سائڈیں ہوتی ہیں جیسے اس میں پلر ہوتا ہے، وہ پتھر کے بنائے گئے، اور مسجد کے اوپر جو چھت ہے تو وہ جرید کھجور کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، وہ اس میں لگائی گئی، لکڑی کا چھت جس طرح ہوتا ہے۔ اور جو ستون تھے وہ یہ کھجور کے درختوں کے جو تنے ہیں ان کے ستون بنائے گئے، اور مسجد کی جو دیواروں کی بلندی تھی وہ جتنا بندے کا قد ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی اوپر تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس کام کاج میں شریک تھے، مسجد کی تعمیر میں شریک تھے، تاکہ مسلمانوں کو بھی اس کام کے اندر ترغیب ہو، سب مسلمان اس میں شریک تھے۔ اور کام کے دوران وہ یہ والے اشعار پڑھ رہے تھے، رجز اس کو کہتے ہیں، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ اصل جو بلائی ہے، کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہ والا رجز اور شعر پڑھ رہے تھے۔ اور اس وقت چونکہ جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو شمال کی طرف وہ مسجد کا قبلہ بنایا گیا، بیت المقدس کی طرف۔ بعد میں جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف۔ اور مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، اور زمین کے اوپر جو حصبہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں، کنکریاں، وہ نیچے زمین فرش کے اوپر ڈال دیا گیا۔
کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ اس میں اثر ہوتا ہے، کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، تو پتھریلی زمین ہوگی تو اس میں نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ اس میں وہ پتھر وغیرہ ڈال دیے جائیں، اور مسجد کے فرش کو کوئی اور چیز ڈال کر مزین نہیں کیا گیا، اس میں کوئی پٹائیاں وغیرہ بھی نہیں ڈالی گئیں اس وقت۔ اور اس کے مسجد کے ایک جانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 2 حجرے تعمیر کروائے۔ اس وقت آپ کی 2 ازواج مطہرات تھیں، سودا بنت زمعہ اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا تھا، کہ یہ جو دونوں حجرے تھے یہ مسجد کے ساتھ بالکل ملے ہوئے تھے، اور جس طرح مسجد کی شکل تھی اسی طرح ان کی بھی تعمیر تھی، شکل صورت تھی۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے مزید ازواج مطہرات آتی گئیں تو انہیں حجرات کے ساتھ ان کے بھی مزید حجرے بنتے گئے۔ یہ ایک مسجد نبی کی تعمیر والا اہم واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ اذان کی ابتدا والا ہوا، اور اب اذان کی ابتدا کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اوجب اللہ الصلاۃ علی المسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے تاکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے رہیں اور اس کی اوامر کی اتباع کرتے رہیں، اور اس کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ تو نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وقتاً فوقتاً بندے کو یاد آتی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف بندے کی توجہ ہوتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ باقی زندگی میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہتا ہے۔ اور پھر نماز میں سب سے افضل اور بہترین نماز اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ ہو، تاکہ وہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات میں، ان کی ضرورتوں میں وہ مذاکرہ کر سکیں، بات چیت کر سکیں، اور آپس میں ان کے اتحاد اور الفت کے جو روابط ہیں وہ مضبوط ہوں، قوی ہوں۔ تو جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو اس میں کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سب کو تنبیہ ہو جائے، پتہ چل جائے، جو لوگ دنیا کے مختلف کاموں میں مشغول ہیں یا نماز کے وقت کو بھول گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، ان سب کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اس ٹائم میں متوجہ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور اجتماع جو ہے نا وہ سب مسلمانوں کا جمع ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہو سکے۔ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف رائے آئیں۔ ایک رائے بعض حضرات نے یہ دی کہ ہم ایک جھنڈا بلند کر دیں گے کسی اونچی جگہ پر، کہ جب نماز کا وقت قریب آئے گا دور سے لوگوں کو وہ جھنڈا نظر آئے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر وہ آگے نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں گے۔ لیکن اس پر پھر لوگ راضی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سوئے ہوئے کو تو جھنڈا نہیں جگا سکتا، یہ جو بندہ غافل ہے، کسی اور کام میں مشغول ہے، اس کو جھنڈا کیسے نظر آئے گا؟ تو یہ بھی ایسی عمدہ رائے نہیں تھی۔ دوسرے بعض رات نے کہا کہ ہم کسی اونچی جگہ پر ٹیلے وغیرہ کے اوپر آگ جلائیں گے، تو آگ دور سے نظر آئے گی تو اس کو دیکھ کر لوگ آئیں گے۔ تو یہ بھی نہیں قبول کی گئی کہ اس میں بھی کوئی بات ہے کہ سوئے ہوئے کو کیسے پتہ چلے گا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہود ایک آلے کو استعمال کرتے ہیں، باجے کی طرح ہوتا ہے بوق، وہ استعمال کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا، کیونکہ آپ یہود کی تقلید کرنا کسی بھی کام میں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نصارہ جو عیسائی ہیں وہ ناقوس، ایک سینگ کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بجایا جاتا ہے بانسری کی طرح، تو وہ بجاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی ناپسند کیا کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ آواز دیجیے، ندا، کہ لوگ پاس جو ہے نا وہ کھڑے ہوں، اور یا تو کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یا پوری جو بستی ہے اس کے اندر جا کر وہ لوگوں کو آواز دیں۔ تو اس میں شروع میں الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ الفاظ دے ہوئے تھے کہ یہ الفاظ بندہ بولے گا تو سب کو اطلاع ہو جائے گی۔ تو یہ رائے قبول کی گئی کہ یہ ایک معتبر رائے ہے، اور یہ ایک بندہ ایک استعمال کر رہا ہے، اس میں کسی یہود و نصارہ کی تقلید بھی نہیں ہے، اور اس میں آواز سن کر سونے والا جو غافل ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ تو ان میں جو آواز دینے والے بندے مقرر تھے ان میں عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب کے اندر ان کو کوئی شخص ان کے سامنے آیا، اور یہ حقیقت میں فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، ان کو اذان کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔
تو خواب میں جو بندہ ان کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو آپ نماز کے لیے جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس وقت آپ کی کلمات کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو اس نے خواب میں جو فرشتہ تھا اس نے یہ کلمات بتائی کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اس طرح 2 مرتبہ کہیں، اور 2 مرتبہ تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہیں، پھر آپ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں، پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہیں، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ کہیں، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ کہیں۔ وہی جو اذان کے معروف کلمات ہیں وہ اس نے فرشتے نے سکھائی۔ جب وہ صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو فوراً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، یہ ایک سچا خواب ہے اور بالکل حق بات ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، تو اسی طریقے کو ہم اختیار کریں گے۔ پھر ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لقن کے الفاظ تلقین کریں، ان کو بتائیں، وہ اس کے ذریعے سے آگے اذان دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا کیونکہ ان کی آواز زیادہ اونچی تھی، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان صحابی نے وہ کلمات بتائی، انہوں نے پھر آگے اذان دی، پھر اس کے بعد سے یہ اذان والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ جب ان صحابی کی تلقین کے بعد اذان دے رہے تھے تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے آئے اور وہ تیزی میں آ رہے تھے، تو تیزی میں آتے ہوئے مطلب ان کی جو چادر تھی وہ بھی صحیح طرح لپیٹی ہوئی نہیں تھی، وہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے بھی یہی والے کلمات خواب کے اندر دیکھے ہیں۔ اور اس موقع پر اور بھی کئی صحابہ کرام نے اسی طرح کا خواب دیکھا تھا جس میں ان کو یہ اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا، تو مدینہ میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں بھی عبس وتولی جو صورت ہے اس کی تفسیر میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے، تو یہ 2 صحابی مدینہ منورہ کے اندر مؤذن تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کی جب اذان دیتے تو ایک تو وہی کلمات ہیں جو اوپر گزرے ہیں، فرشتے نے بتائے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں 2 مرتبہ یہ کلمات وہ ساتھ کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کلمات کے اوپر برقرار رکھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے حدیث سے یہ کلمات بھی ثابت ہیں، یہ بھی فجر کی اذان کا حصہ ہیں۔ اور رمضان میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اذانوں کا حکم دیتے تھے۔ پہلی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور سحری کر لیں۔ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی رات کا وقت ہے سحری کا، لوگوں کو سحری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ دوسری جو اذان ہوتی تھی وہ پھر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی تھی نماز کے لیے۔ اور جمعے کے لیے جو اذان ہے تو وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے اس وقت وہ اذان کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس میں لوگوں کی مطلب تعداد بہت زیادہ ہوگی، آبادی بہت زیادہ ہوگی، تو انہوں نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، الزورا۔ زورا یہ بازار کی میں ایک جگہ تھی، اونچی جگہ، تو وہاں پر کھڑے ہو کر ایک اور اذان دی جاتی تھی کہ لوگوں کو وہ بازار سے اور کام کاج سے فارغ ہو کر وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ اذان کی انہوں نے ساری تفصیل بیان کی ہے۔ آخر میں یہ جمعے کی اذان سے متعلق کچھ یہ اختلافی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہیں جو کافی بعد میں جو عموی خلفاء تھے ان میں سے ایک تھے، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ کیا تھا، زورا، مسجد سے باہر بازار کی طرف وہ اذان دی جاتی تھی، اس کو انہوں نے ہشام بن عبد الملک نے جو مسجد کا مینار ہے یا چھت ہے اس کے اوپر انہوں نے اس اذان کو مقرر کر دیا کہ یہ والی اذان یہاں پر دی جائے گی۔ پھر وہ جو اذان مینار پر ہوتی تھی چھت کے اوپر، اس کو امام کے سامنے جو ممبر کے سامنے اذان ہوتی ہے اس جہاں تک اس کو لایا گیا کہ یہ والی جو اذان ہے یہ بھی امام کے سامنے ممبر کے سامنے دی جائے گی۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل جو مسجد کے اندر اذان ہے خطیب کے سامنے جو دی جاتی ہے آج کل، تو یہ وہ والی اذان نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ یہ اذان وہ والی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بازار میں ہوتی تھی، اور وہاں سے اس کو مسجد میں اندر خطیب کے سامنے لانا یہ ہشام بن عبد الملک کا کام ہے، انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ تو لہٰذا یہ اذان اس طرح شرعی اذان نہیں ہے
جو نماز کے لیے بلانے کے لیے دی جاتی ہو۔ اور جو لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں پہلے سے، وہ خطبے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اذان کے ذریعے سے دوبارہ بلانے کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہے، کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ مسجد سے باہر ہیں تو ان کو اندر والی جو اذان ہے ممبر کے سامنے ہو رہی ہے وہ ان کو سنائی نہیں دیتی، تو اس لیے یہ جو اذان ہے یہ اصل میں باہر ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے۔ تو یہ مدخل فی الفقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ محمد بن حاج نے یہ تفصیل ذکر کی ہے۔ پھر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر، فتح الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کے اندر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جمعے سے پہلے جو لوگوں نے نماز کے لیے بلانے میں ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں نے ایجاد کی ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، تو یہ بعض علاقوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں نے بعد میں بنا لی ہے۔ اصل یہی ہے کہ سلف صالحین جو پہلے سے جس طریقے پر قائم تھے اسی کی اتباع کی جائے، جو سنت کے مطابق ہے تو وہی طریقہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس ساری تفصیل سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جمعہ کی اذان میں، وہ یہ ہے کہ جب امام ممبر پر آ کر بیٹھے تو جو مؤذن ہے وہ منار کے اوپر، یعنی چھت کے اوپر، مسجد کی چھت کے اوپر یا منار کے اوپر اذان دیں گے، باہر لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ وہ سارے مسجد میں آ جائیں خطبے کے لیے، جمعے کے لیے۔ جب خطبہ مکمل ہوگا تو نماز کے لیے اقامت ہوگی اور نماز شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مزید چیزیں ہوتی ہیں، جو ذکر یا صلاۃ السلام یا اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں جمعے میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، وہ ساری بدعت ہے۔ عمل اقامت، اور پھر اس کے بعد جو اقامت ہوتی ہے، جو نماز کھڑی ہونے کے وقت ہوتی ہے، تو وہ اندر جو مسجد میں لوگ ہیں ان کو نماز کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی ثابت ہے احادیث سے، اور اس کا طریقہ بھی خواب میں فرشتے نے سکھایا تھا، تو وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگی تو اس بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ایسی روایات ہیں کہ جن میں مفرد ایک ایک جملے والی اقامت منقول ہے اس کو منتخب کیا ہے، تو ان کے مذہب میں یہ مفرد ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ سب ایک ایک بار کہیں گے، الا لفظ قد قامت الصلاۃ یہ 2 بار کہیں گے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے سب کو اکیلے اکیلے روایت کیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ بھی 1 بار کہیں گے، باقی سارے بھی 1 بار کہیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب کو 2 مرتبہ کہا ہے، اذان کی طرح اقامت میں بھی جتنے بھی کلمات ہیں وہ سارے 2 مرتبہ ہوں گی۔ بہرحال ان سب سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے بعض روایات کو ترجیح دی ہے، اس کے مطابق ان کا اس پر عمل ہے۔ اس میں جمعہ کی اذان سے متعلق جو تفصیل آئی ہے، یہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ بھی چونکہ شافعی ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق اس کو کہا ہے کہ ایک اذان سنت سے ثابت ہے اور دوسری بدعت ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق دونوں اذانیں سنت ہیں، چونکہ خلفاء راشدین کی جو سنت ہے حدیث میں اس کو بھی کہا گیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو دوسری اذان کو مقرر کیا تھا تو وہ خلفاء راشدین کی سنت، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے اور اس کی بھی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے وہ 2 اذانیں جو ہیں جمعے کے دن آج کل دی جاتی ہیں یہ سنت کے مطابق ہیں، اور دونوں وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے باہر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگ مسجد میں آ جائیں، اور وہ کافی پہلے ہوتی ہے جس وقت نماز کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے کہ سب لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں۔ دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ عین خطبے سے پہلے ہوتی ہے، وہ مسجد میں خطیب کی منبر کے سامنے ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا وہ بالکل سارے کام تیاری والے بھی ختم کر دینے چاہیے، ابھی خطبہ ہو رہا ہے اس کو سنیں گے اور اس کے بعد فوراً نماز ہوگی۔ یہ دونوں اذانیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت ہیں اور ان دونوں پر عمل ہو رہا ہے۔ یہود المدینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو یہاں پر جو لوگ آباد تھے تو ان کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو مدینہ کے انصار تھے جو اکثر مسلمان ہو گئے تھے، جس میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے جن کے پیچھے تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں یہودی آباد تھے، تو ان کا بھی کچھ یہ تعارف اور تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، قریش کے جو مشرکین تھے ان کے ذریعے سے
مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، ان کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ اس طرح مدینہ میں اللہ کی طرف سے یہود یہ آزمائش کے طور پر مسلمانوں پر مسلط تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ مختلف سازشیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کے اندر دشمنی اور بغض انہوں نے چھپایا ہوا تھا، حسد من عند انفسہم، اور یہ حسد کرتے ہوئے اس طرح کرتے تھے کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے، ان کے سامنے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ دین اسلام و حق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نبی ہے، سچے نبی ہے۔ اس کے باوجود صرف وہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو آگے آ رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اس سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آتے رہی ہیں، تو ان کو حسد تھا کہ یہ نبی جو ہے نا وہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، دوسرے خاندان میں کیوں آگے ہیں۔ حسد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے كانوا قبل مجيء الرسول يستفتحون على المشركين من العرب، اس سے پہلے جب یہودیوں کے مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو اس میں وہ اس نبی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے۔ جب دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ بھڑک اٹھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ عنقریب جو نبی مبعوث ہونے والے ہیں ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں، اس طرح کیا کرتے تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا، جب وہ نبی ان کے پاس آ گئے جن کو یہ پہلے سے اچھی طرح پہچانتے تھے اور جن کا یہ انتظار کر رہے تھے، جن کا یہ وسیلہ دیا کرتے تھے، استعظم رؤساءهم، تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے اس بات کو بہت وہ جو ہے نا وہ ناگوار سمجھا کہ نبوت جو ہے وہ پہلے بنی اسرائیل میں سے تھی، ابھی یہ بنی اسماعیل میں کیوں نبوت آ گئی ہے، یہ نبی دوسرے خاندان میں کیوں آ گئی ہے۔ تو اس حسد کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی تھی پر حق سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے بغاوت کی، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ ان پہلی ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، پہلے جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو پہلی کتابوں کے اندر مختلف فاسد تعویلات وغیرہ آ گئی ہیں، تحریف وغیرہ، یہ ان کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں۔ اور ان کے اسلام کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ اعتراضات تھے، ان میں سے ایک عیب اور اعتراض یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ کیوں منسوخ ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں والے جو احکام ہیں وہ کیوں منسوخ کر دیے ہیں، یا ابھی ان کے اوپر کچھ عرصہ پہلے کوئی اور حکم تھا بعد میں حکم منسوخ کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آئندہ کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، علیم ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کو کس وقت کیا ضرورت ہے، ان لوگوں سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پہلے ایک وقت میں انسانوں کی کچھ اور ضرورت تھی تو اللہ نے کچھ اور حکم نازل کیا، کچھ عرصے بعد انسانوں کی کچھ اور ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے مطابق ہے، اس میں تو کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا جاتا ہے، اس کے حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اس کے حساب سے احکام میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے، نسخ ہوتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے اندر، عرب کی جماعت کے اندر ان کا اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اور آپ کی دعوت جس جگہ پر اس کا آغاز ہو رہا تھا، تو وہ ایسے لوگ تھے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دین کے بارے میں ان کو کوئی اعتقادات نہیں تھے، وہ امیین لوگ تھے، مطلب ناواقف لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمت ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے لیے شریعت کے جو احکام آئیں وہ تدریجاً آنے چاہیے، کیونکہ اگر پہلے دن ہی سارے جو ہے نا وہ 100% احکام آ جائیں گے، پہلے دن ہی ان کو کہا جائے کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے آج سے ہی، اور سود کھانا حرام ہے، اور آج سے ہی تم نے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی شروع کرنی ہے، اور دیگر عوامر و مناہی سارے اکٹھے آ جائیں گے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان سب کو اکٹھا قبول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ مختلف خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، اور بہت ساری گمراہیوں میں وہ پہلے منغمس تھے، یعنی مشغول تھے، مبتلا تھے۔ تو ان سب کو چھوڑ کر ایک دم وہ شریعت کی پوری تعلیمات پر آ جائیں، یہ بہت مشکل بات تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوامر کو، دین کے احکام کو شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا تدریجاً لے کر آئیں، یہاں تک کہ ان کی جو عقلیں ہیں ان کو بھی اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہو،
سمجھ بوجھ ان کی اس کے بارے میں، دین کے بارے میں ہوتی رہے، اور ان کے جو نفوس ہیں، دل ہیں، ان کی بھی اصلاح ہوتی رہے، تہذیب ہوتی رہے، تو آہستہ آہستہ وہ دین کے احکام کو قبول کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ احکام کو نازل کرتے تھے جب اس وقت کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا، کوئی سوال ہوتا تھا، جو اس حکم کا تقاضا کرتا تھا، تو آہستہ آہستہ ان واقعات کی وجہ سے ان احکام کو وہ لوگ قبول کرتے گئے۔ تو اس طرح اس کام، جو بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس پر کوئی حکم نازل ہوتا ہے، تو اس حکم کی لوگوں کے دلوں کے اندر زیادہ تاثیر ہوتی ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی کام کرے جو ہماری چاہت کے مطابق ہو، خواہش کے مطابق ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی بات پر قرآن نے ان کے ساتھ محاجہ کیا ہے، مطلب بحث کی ہے، اور ان کے ساتھ دلائل سے قرآن نے ان کو بتایا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنے دلوں کے اندر حق سے دوری کو تم جانتے ہو کہ تم حق سے دور ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ حق یہی دین اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہو تو پھر آپ یہ کر لو کہ موت کی تمنا کر لو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور خالص جو آخرت کے اندر کامیابی ہے، جنت ہے، وہ صرف تمہارے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو تم موت کی تمنا کرو، تم آخرت کی طرف چلے جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں، اور وہ اعمال غلط ہیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق سے دور ہیں، اور حق یہ دین اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ ان کا صرف تعصب ہے، ضد ہے، عناد ہے۔ اگر یہ جانتے کہ یہ برحق ہیں، یہ اپنے صحیح دین کے اوپر قائم ہے، تو یہ کبھی بھی اس میں تاخیر نہ کرتے موت کا مطالبہ کرنے میں، موت کی تمنا کرنے میں۔ کیونکہ جب قرآن میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے میں کتنے لالچی تھے، تو وہ اس طرح چیلنج کو قبول کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے، آپ موت کی تمنا کرتے ہیں، آپ کو جھٹلا دیتے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کسی سے بھی یہ مقبول نہیں ہے کہ اس نے موت کی تمنا کی ہو، زبانی کی ہو، دل سے نہ کی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے تھے ان میں بنو قینقاع، ایک جو یہود کا قبیلہ ہے، ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ ان کے سامنے ہدایت واضح ہوگی، باقیوں کے سامنے بھی واضح ہوگی تھی، لیکن وہ ہدایت کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی خواہش کو چھوڑا، اور قرآن سننے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں آگے۔ اور پہلے زمانے میں یہود ان کو اپنے بڑے سرداروں میں شمار کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام لے آئے، اب وہ ان کو نعوذ باللہ صفحہ، بیوقوف لوگوں میں شمار کرنے لگے، جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیے۔ سمجھتا رہو بھی انفسہم، تو بہت برا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جو اپنی جانوں کے بدلے میں انہوں نے چیز خریدی ہے کہ کفر، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو کفر کرنے لگے ہیں، تو یہ بہت برا انہوں نے سودا کیا ہے۔ اور ولما استحکمت فی قلوبہم عداوۃ الاسلام، جب ان کے دلوں کے اندر اسلام کی دشمنی بہت پختہ ہو گئی، تو وہ اپنے آپ کو اسلام کی روشنی کو بجھانے میں، اسلام کو مٹانے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے لگے، کوشش کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کی نور کو پورا کرنا تھا، اس کو آگے پھیلانا تھا، اگرچہ وہ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں، تو اس لیے یہودیوں کی سازشوں کے باوجود، ان کی ہر طرح سے مخالفت کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نور کو پھیلایا اور اسلام کی دعوت کو عام کیا۔